ان مست الست فضاؤں میں ذکر ان کا دمادم آج بھی ہے، ایک کیف کی صورت کل بھی تھی، ایک وجد کا عالم آج بھی ہے، اور ہونٹوں پہ سجا کے نام تیرا کل کون چمن سے گزرا تھا، ہے پتا پتا محو ثنا ہر شاخ کا سرخم آج بھی ہے۔ سامعین ذی وقار، آپ نے اس جلسے کا اشتہار تو یقیناً پڑھا ہوگا، خطاب دل پذیر تو پیر سید عرفان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کا ہونا تھا، لیکن تحریک لبیک ابھی جن نازک مراحل سے گزر رہی ہے اس کے اکابرین سمجھتے ہیں یا طریق سے وابستہ لوگ سمجھتے ہیں، تو اپنی اس مجبوری کی بنا پہ آج کی ہماری اس محفل کو وہ ٹائم نہیں دے پائے۔ ان کی عدم موجودگی میں ہماری محفل میں دو علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا شکیل احمد وارثی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی میں گزاری ماشاءاللہ، اور بیان حل کہہ رہے ہو، زندگی یاد مدینہ میں گزاری، عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری، تم بنا دو گے قیامت میں تو بن جائے گی، کہیے سبحان اللہ۔ توجہ میرے طرف رکھو، میں تھوڑی سی حاضری پیش کرتا ہوں، میری تقریر سن دے رہنے ہو، اور آج قربان صاحب کا حکم ہے تو میں حاضری پیش کر دینا، مبندل کو سبحان اللہ۔ تم بنا دو گے قیامت میں تو بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہمارے سارے، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہمارے سارے، زندگی یاد مدینہ میں گزارے، دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً، دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً، کہ کس نے تصویر مدینے کی اتاری سارے، کس نے تصویر مدینے کی اتاری سارے، زندگی یاد مدینہ میں گزاری، یا رسول اللہ آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، تو بات بن جائے گی محشر میں ہمارے سارے، بات بن جائے گی محشر میں ہمارے سارے، زندگی یاد مدینہ میں گزارے، ہوں گے دنیا میں کئی اور سخی بھی ساجد، ہوں گے دنیا میں کئی اور سخی بھی ساجد، پر
پر ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری، ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری، او سکو آسر میٹھے مدنی دے، سکو آسر میٹھے مدنی دے، ساڑھے حالت کرم ہزار حسن، بو بکر عمر عثمان علی، ساڑھے حامی چارے یار حسن، بو بکر عمر عثمان علی، مل کے کہہ رہے ہو، بو بکر عمر عثمان علی، ساڑھے حامی چارے یار حسن، ساڑھے حامی چارے، ہوسی کا گھر دی گرمی، ہوسی کا گھر دی گرمی، ڈیمہ غشر دے اتھے جلوہ گر سرکار حسن، جڑ تابش سہرے گانے ہاں، اوتے لب ہلسن بیڑ پار حسن، جڑ تابش سہرے گانے ہاں، اوتے لب ہلسن بیڑ پار حسن، ہوں گے دنیا میں کئی اور سخی بھی ساجد، پر ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری، زندگی یاد مدینہ سب بھر بھر جھولیاں ٹورویں دل، کہیے سبحان اللہ، سب بھانتے ہر روز پچھاویں ڈھلویں دل، مینو بے بے تتیاں دھپاتے ہر روز پچھاویں ڈھلویں دل، ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزارے سارے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ کریم کی حمد و ثنا اور اس کے رسول محتشم حبیب کبریا فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سٹیج پہ تشریف فرما جمیع علماء کرام، سادات اکرام، دیگر میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت محفل بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے جن احباب نے جس محبت، پیار اور خلوص کے ساتھ اس محفل کو انعقاد کیا، دام درہم سخن قدم حصہ لیا، اللہ رب العالمین سب کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی شرح دلائل الخیرات کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ حضور کا نام نامی اسم گرامی سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی
اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جو محفل سج جاتی ہے، اس میں جو چراغ جلتا ہے، امام احمد رضا کا دل بھی قربان، جان بھی قربان، اس چراغ کے دھوئیں کے اوپر جو محفل میلاد میں جل جایا کرتا ہے۔ امام احمد رضا کا دل بھی اس پہ دھوئیں پہ قربان ہے، جان بھی قربان ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے لکھا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، فرمایا لوگو میں جو اپنے اشعار میں سیدہ آمنہ کے لال کا نامی اسم گرامی لے کے آتا ہوں، یہ بات نہیں ہوتی میری شہرت ہو جاتی ہے، بلکہ جب آمنہ کے لال کا ذکر میں اپنے اشعار کے اندر لے کے آتا ہوں، میری شاعری میں حسن بھی آ جاتا ہے، جمال بھی آ جاتا ہے۔ میری شاعری کے اندر حسن بھی آ جاتا ہے، جمال بھی آ جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا جس بستی میں، جس گھر میں اللہ کریم کے محبوب مکرم کے ذکر خیر چھڑ جاتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل سج جاتی ہے، فرمایا پورا سال اللہ رب العالمین اس گھر کو، اس محلے کو مصائب و آلام سے محفوظ کر دیا کرتا ہے۔ ابھی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے، ہزاروں سال قبل اللہ رب العالمین نے انبیاء کی پاکیزہ روحوں کو جمع کر کے ان سے ایک میثاق لیا، وعدہ لیا۔ علماء نے لکھا وعدے اور میثاق میں فرق یہ ہوتا ہے، وعدہ کبھی ایفا ہوتا ہے، کبھی ایفا نہیں ہوتا، کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی پورا نہیں ہوتا، لیکن فرمایا جو میثاق ہوتا ہے ہر صورت میں مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب کی جلوہ گری کے بارے میں انبیاء سے وعدہ نہیں لیا، فرمایا وعدہ کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی پورا نہیں ہوتا۔ میثاق لیا، اور میثاق یہ لیا جب میرا شانوں والا رسول آ جائے تمہاری نبوت اور رسالت ختم ہو جائے گی، فرش پہ بھی میرے محبوب کی حکومت ہوگی، عرش پہ بھی میرے محبوب کا بول بالا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب وہ بزم یاد کرو، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے گروہ انبیاء سے میثاق لیا، اے میرے انبیاء لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، نبوت اور رسالت عطا کر دوں، کائنات کے اندر چلے جاؤ گے، تمہاری نبوت اور رسالت کے چار ٹانگے عالم میں ڈنکے بجیں گے، معجزات کے ساتھ میں تمہاری تائید کروں گا، لوگ تمہارے پیچھے چلنے لگ جائیں گے۔ ثم جاءکم رسول، گاج بات کے کہہ رہے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کائنات کے اندر تمہاری نبوت اور رسالت کے ڈنکے بج رہی ہوں گے، کتاب و حکمت بھی میں تمہیں عطا فرماؤں گا، نبوت اور رسالت بھی تمہیں عطا فرماؤں گا، لیکن اسی دوران تمہارے درمیان اگر میرا شانوں والا رسول آ جائے یا رب العالمین پھر ہمیں کیا عمل کرنا ہوگا، ہماری کیا ڈیوٹی ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسی دوران جا کر تمہارے درمیان میرا شانوں والا رسول آ جائے، لا تؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرا شانوں والا رسول آ جائے گا، مصدق لما معکم، تمہاری نبوت اور رسالت، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ میرے مالک پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا تمہاری نبوت اور رسالت پھر ختم ہو جائے گی، تمہاری شریعت بھی ختم ہو جائے گی، فرمایا تمہیں میرے یار کے اوپر ضرور بھی ضرور ایمان بھی لانا ہوگا، میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، مل کے کہہ رہے ہو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری
او مالک دو جگہ ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اور روح کونو مکان پہ نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، مرحبا مرحبا اگر کسی نے کہا آمد ماشاءاللہ چنگا سہارا لینے پہ ساؤنڈنا تو تھی چنگا بھلا سہارا لے رہے ہو، مل کے سارے پڑھو، مرحبا مرحبا اگر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری، ماشاءاللہ اور پیار نال کہہ دو آمد مصطفیٰ تیری۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کرام نے اس مثال کو پورا یوں کیا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر ایک نبی اپنی امت کو جمع کرتا، اس کے اندر اعلان کرتا ہے اے ہماری قوم والو، اے ہماری امت، اللہ رب العالمین نے کتاب و حکمت نبوت و رسالت ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن ہم گروہ انبیاء کا جو سلطان بن کے آئے گا، خاتم الانبیاء بن کے آئے گا، احمد بن کے آئے گا، مرحبا مرحبا اگر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کا وصال ہونے لگا، اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے شیس میرا ظاہری طور پہ وصال ہونے والا ہے، چند میری نصیحتیں، چند میری باتیں، چند میری نصیحتیں یاد رکھنا، چند میری وصیتیں یاد رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے شیس جس مقام کے اوپر بھی چلے جاؤ تقوی اختیار کرنا، متقی اور پرہیزگار بنا، منصب خلافت سنبھالنے کے بعد کائنات کے جس کونے کے اندر چلے جاؤ متقی اور پرہیزگار بنتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا، اور فرمایا جہاں پہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرو، اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کرو، وہاں پہ میری اولاد میں سے نبی آخر الزمان آئے گا، جہاں پہ اللہ کا ذکر کرو گے وہاں پہ اس نبی آخر الزمان کا چرچا بھی لوگوں کے اندر کرتے رہنا۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے ابا حضور وہ نبی آخر الزمان بھی اس کائنات کے اندر آیا نہیں ہے لوگوں کے درمیان، اس کی شان کیسے بیان کروں گا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے شیس اس نبی کی شان اگر تو سننا چاہتا ہے تو سن، جب اللہ رب العالمین نے مجھے جنت کے اندر ٹھہرایا، میں جنت کے جس محل کے پاس سے گزرتا ہوں اس محل کے اوپر مجھے اللہ کا نام نظر آتا ہے، ساتھ مصطفیٰ کا نام نظر آتا ہے، پھر میں جنتی محل کے پاس سے گزرتا جا رہا ہوں، جنتی درختوں کے پاس جاتا ہوں، جنتی درختوں کے پتوں کے اوپر بھی مجھے نام اگر نظر آتا ہے رب کے محبوب مصطفیٰ کا نام نظر آتا ہے، پھر میں جنتی فرشتوں کے پاس سے گزرتا جا رہا ہوں، ان کی پیشانیوں کے اوپر بھی نام مصطفیٰ موجود ہے، جنتی حوروں کی پیشانیوں کے اوپر بھی نام مصطفیٰ ہے، ان کے سینوں کے اوپر بھی نام مصطفیٰ موجود ہے، سب آسمانوں کی سیر کرتا جا رہا ہوں، جس مقام کے اوپر بھی جاتا ہوں جہاں پہ اللہ کا نام نظر آتا ہے ساتھ مصطفیٰ کریم کا نام بھی نظر آتا ہے۔ اے میرے بیٹے شیس پھر اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس مقام کے اوپر بھی میں چلا گیا، میں نے دیکھا وہاں پہ بھی حکومت مصطفیٰ کریم کی ہے، پھر میں نے غرب کے اندر گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس مقام کے اوپر بھی چلا گیا، وہاں پہ بھی مصطفیٰ کریم کا نامی اسم گرامی موجود ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے چھان مارا، جس مقام کے اوپر بھی جاتا ہوں مصطفیٰ کریم کی حکومت نظر آتی ہے۔ اے میرے بیٹے شیس و نبی آخر الزمان سب سے آخر میں آئے گا،
خاتم بن کے آئے گا، لیکن اے میرے بیٹے شیش سن، جب اس کائنات کے اندر آ جائے گا فرش کی اوپر بھی اس نبی آخر الزمان کی حکومت ہوگی، عرش کی اوپر بھی اس نبی کریم کا بول بالا ہو جائے گا۔ او مرحبا مرحبا اگر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری، مل کے کہہ رہے ہو آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، مرحبا مرحبا اگر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے جا رہے ہیں، جو بھی مقام سرسبز و شاداب جگہ آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین کو فرماتے ہیں اس مقام کے اوپر رک جائیے، اس مقام کے اوپر ٹھہر جائیے، لیکن جبرائیل امین سفر کرتے جا رہے ہیں، جب مکہ المکرمہ آ جاتا ہے جبرائیل امین سواری کو روک لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مقام کے اوپر تو کوئی باغ بھی نظر نہیں آتا، کوئی دودھ دینے والے جانور بھی نظر نہیں آتے، کوئی کھیتی باڑی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی پھل اور پھول دینے والے درخت اور پودے بھی نظر نہیں آ رہے، اے جبرائیل اس مقام کے اوپر کیوں رک گئے ہو؟ حضرت جبرائیل امین ارشاد فرمایا اے اللہ رب العالمین کے خلیل، یہ وہ مقام ہے، اس مقام کے اوپر نبی آخر الزمان آئے گا، حرم کو بسانے کے لیے اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوگا، خاتم الانبیاء بن کے آئے گا، زمین کے اوپر نام محمد ہوگا، آسمانوں میں احمد بن جائے گا۔ او مرحبا مرحبا اگر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، مرحبا مرحبا اگر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماد بن عدنان کی جب تعداد ہوئی 40 تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ حملہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے لیے بد دعا کرنے لگے اللہ رب العالمین نے وحی کو نازل فرمایا اے میرے کلیم اے میرے موسیٰ ان کے لیے بد دعا نہیں کرنا، ان میں سے ایک میرا محبوب نبی آخر الزمان بھی آئے گا، مبشر بھی بن کے آئے گا، امی بھی بن کے آئے گا، نذیر بھی بن کے آئے گا، اور اس اپنے محبوب کو میں ایک امت عطا کروں گا، وہ امت اللہ رب العالمین کے تھوڑے رزق پہ دنیا کے اندر راضی ہو جائے گی، مجمع معاشر میں عرش کا رحمان ان کے تھوڑے سے عمل پہ ان کے ساتھ راضی ہو جائے گا، اور فرمایا وہ امت سب سے آخر میں آئے گی، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس امت کو جنت عطا فرمائے گا، اور جب جنت میں جا رہے ہوں گے ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا، ان کی زبان پہ کیا ہو جائے گا؟ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میثاق کو پورا کرتے ہیں، اپنی امت کو جمع کرتے ہیں، اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں اے میری امت، میرے بعد ایک نبی آئے گا، احمد بن کے آئے گا۔ جاگ رہے تو کہہ دے سبحان اللہ، احمد بن کے آئے گا۔ اس محفل میں اس بزم میں ایک حواری کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے ہمارے پیغمبر عیسیٰ، نبوت اور رسالت کتاب و حکمت تو آپ کو بھی ملی، معجزات کے ساتھ تائید اللہ نے آپ کی بھی کی ہے، لیکن آپ نبی بھی ہیں، کتاب بھی ملی، معجزات کا ظہور بھی ہوا، پھر اس نبی کے بارے میں ہمیں بشارت دے رہے ہو، وہ بعد میں آئے گا، احمد بن کے آئے گا، وہ کتنی شانیں لے کے آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن، اگر اس نبی کے نالین کے تسمے باندھنے کی عیسیٰ کو اجازت مل جائے تو یہ بھی اس کے لیے بڑی مقدر والی بات ہو جائے گی۔ فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اس نبی آخر الزمان رب کے محبوب کے جوتوں کے تسمے باندھنے کی اجازت مل جائے تو یہ بھی عیسیٰ کے لیے بڑی نصیب والی بات ہو جائے گی۔ اور آج بھی جو عیسائیوں کے پاس کتاب موجود ہے اس کے اندر لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، اپنی امت کو،
ان کے اندر اعلان کیا لیٹ می گو اوے، لوگوں مجھے دور آسمانوں کے اوپر چلے جانے دو۔ اے عیسیٰ اتنے دور جاؤ گے، آسمانوں پہ جاؤ گے، کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا if I did not go the comforter will not come to you۔ فرمایا اگر میں آسمانوں پہ نہ گیا، دنیا کے اندر رہا، تو وہ رؤوف الرحیم نبی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ عیسیٰ آسمان کے اوپر چلا جائے گا، آمینہ کا لال کائنات کے اندر جلوہ گر ہو جائے گا۔ آمینہ کا لال کائنات کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ جلوہ گر ہو جائیں گے۔ اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی شانیں لے کے آئے، کتنی عظمتیں لے کے آئے۔ آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں جب سیدہ آمینہ کے لال اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہونے لگے تو میں نے 6 عجائبات دیکھے۔ کتنے؟ 6 عجائبات دیکھے۔ اس سے پہلے نہ کبھی کسی سے سنا نہ دیکھا۔ رب کے محبوب سیدہ آمینہ کے لال آتے ہیں، 6 باتیں میں نے وہ دیکھی ہیں کہ اس سے پہلے نہ کسی سے سنی اور نہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ مصطفیٰ کریم آتے ہیں، ہر طرف روشنی پھیل جایا کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم آتے ہیں، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ آپ کے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے لوگوں میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنگن کے اندر، گھر کے اندر موجود ہوں۔ مصطفیٰ کریم نبیوں کے سردار، نبیوں کے سلطان کی جلوہ گری اس کائنات کے اندر ہونے والی ہے۔ آپ کے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں مصطفیٰ جان رحمت جب اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں، سر سجدے کے اندر رکھ دیا کرتے ہیں اور اپنی زبان سے پکار رہے ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا۔ لوگوں سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے، ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنی زبان سے پکار رہی ہیں سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے۔ جن بتوں کے سامنے تم اپنی جبینوں کو جھکا رہے ہو یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، سب سے بڑا تو اللہ رب العالمین ہے۔ میں مصطفیٰ کریم اس اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے اللہ رب العالمین کا سچا رسول بن کے آ گیا ہوں۔ تیسرا آپ ارشاد فرماتی ہیں جب سیدہ آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت اس کائنات کے اندر آتے ہیں، کمرے کے اندر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر قدم رنجہ فرماتے ہیں، جب جلوہ گر ہوتے ہیں، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں آقا کریم کے چہرہ مبارک سے جسد اطہر سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ سیدہ آمینہ کے گھر کے اندر ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہیں۔ چوتھا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں لوگوں چوتھا عمل میں نے یہ دیکھا مصطفیٰ کریم ناف مرید بھی ہیں، مختون شدہ اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ پانچواں عمل میں نے یہ دیکھا میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے سے باہر نکلتی ہوں، حسب معمول پانی لینے کے لیے جا رہی ہوں، ذرا سیدہ آمینہ کے لال کو تو نہلا دوں نا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے قدم باہر رکھا کوئی غیب سے آواز دینے والا آواز دے رہا تھا نانا صفیہ نانا صفیہ، ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بھی پاک ہے، اس پوری کائنات کو پاک کرنے آ گئے ہیں۔ اے صفیہ ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بھی مزکی ہیں بلکہ رب کی کائنات کو پاک کرنے آئے ہیں، خود بھی مزکی ہیں، مزکی کائنات بھی بن کے آئے ہیں۔ چھٹا کام آپ ارشاد فرماتی ہیں میں نے پیرن لیا کپڑا لیا، سیدہ آمینہ کے لال کو ذرا کپڑے کے اندر تو لپیٹ دوں نا۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم کے دونوں شانوں کے درمیان
درمیان دونوں کندھوں کے درمیان ایک گول دائرہ میں نے دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مہر نبوت، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس دن مصطفیٰ کریم اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہونے لگے، اللہ رب العالمین نے جانوروں کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی، ان کو بھی قوت گویائی بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں، مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں۔ جب ایک مقام کے اوپر مل جاتے ہیں، مشرق والے پوچھتے ہیں کدھر دوڑتے جا رہے ہو، مغرب والے ان سے پوچھتے ہیں تم کدھر دوڑتے جا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین ان کو قوت گویائی عطا فرماتا ہے، اور بقول ظہوری صاحب ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ چل چڑیا آمنہ دے لال دا، چل چڑیا آمنہ دے لال دا، شان ودیا دن مہینے سال دا، چل چڑیا آمنہ دے لال دا، چل چڑیا آمنہ دے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس شانوں والا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوت، رسالت، کتاب و حکمت کی تصدیق کرنے والا ہو، مالک پھر ہماری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ فرمایا تمہاری شریعتیں ختم ہو جائیں گی، نبوت اور رسالت بھی ختم ہو جائے گی، جب میرا شانوں والا رسول آ جائے گا تمہیں اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہوگا، میرے محبوب کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے حضور التجا ہے کہ جس محبت پیار خلوص کے ساتھ احباب نے اس محفل کو انعقاد کیا ہے، انہوں نے اپنی شان کے مطابق اس محفل کو منعقد کیا ہے، اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ان کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔